بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق پاکستان کی سیر کی بلند خوانی کی تھی، جس میں آپ نے پاکستان کے مختلف صوبوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی تھی اور چاروں صوبوں کی آپ نے تفصیلات جانی تھی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے چونکہ مشق کا کام نہیں کیا تھا، لہٰذا آج ہم سبق پاکستان کی سیر کی مشق کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت اردو کی نوٹ بک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے بیٹا۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے مکمل مشق کو تحریر کر لیا ہے تاکہ آپ یہاں سے دیکھ کر بآسانی کام تحریر کر سکیں۔ ملاحظہ فرمائیے بیٹا، سبق پاکستان کی سیر کی مشق۔ جی بیٹا، کاپی میں سب سے پہلا کام سبق پاکستان کی سیر کا سر ورق، جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ اسی طرز پر ایک خوبصورت سے سر ورق بنا لیں گے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں الفاظ و معانی کی جانب بیٹا۔ الفاظ و معانی، جی بیٹا، سبق پاکستان کی سیر الفاظ و معانی اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جو کہ کتاب کے حصہ فرہنگ سے تحریر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے فلک بوس۔ لفظ کیا ہے؟ فلک بوس، اور اس لفظ کی وضاحت میں سبق کے ذیل میں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آسمان کو چومنے والی چیز، یا وہ چیز جو بہت بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بہت بلندی پر ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے عظیم الشان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے آبشار، اور اس کے بعد لفظ ہے ڈویژن، اور اس کے بعد لفظ ہے درے، اور اس کے بعد لفظ ہے انفرادیت، اس کا مطلب ہے ذاتی خوبی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ مشق دیکھیے، مشق میں سوال نمبر 1 کے تحت جو پوچھے گئے سوالات ہیں ان کے جوابات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ اگلا سوال ہے، سندھو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب ہے بیٹا، سندھو سندھی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں بڑا دریا۔ سندھو سندھی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں بڑا دریا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ تیسرا سوال، پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ تو جواب ہے، پاکستان میں بندرگاہیں صوبہ سندھ کے شہر کراچی اور صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں واقع ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ پاکستان میں بندرگاہیں صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں اور صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں واقع ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کیماڑی کی بندرگاہ کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پورٹ قاسم کو دیکھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اسے پورٹ کہا جاتا ہے، اردو میں اسے بندرگاہ کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر سمندری جہاز آ کر لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، لفظ پنجاب کن لفظوں کا مرکب ہے؟ لفظ پنجاب کن لفظوں کا مرکب ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، لفظ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ لفظ پنجاب 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، پنج اور آب۔ پنج کے معنی ہیں 5 اور آب کے معنی ہیں پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اگلا سوال دیکھیے بیٹا، سونا اگلتی سرزمین سے کیا مراد ہے؟ سونا اگلتی سرزمین سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، سونا اگلتی سرزمین سے مراد یہ ہے کہ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے
اور یہاں ہر طرح کی فصلیں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی پاکستان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے ہر طرح کی نعمت حاصل کی جا سکتی ہے، اسی لیے اس کو کنایتاً سونا اگلتی سرزمین کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلا سوال ہے چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ آپ جانتے ہیں بیٹا لاہور کے قریب جنگل ہے جس کا نام ہے چھانگا مانگا کا جنگل۔ ٹھیک ہے، چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ تو جواب دیکھیے، چھانگا مانگا کے جنگل کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ خاص بات یہ ہے اس جنگل کی کہ اسے انسانی ہاتھوں سے اگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یعنی یہاں جتنے بھی درخت اور پودے موجود ہیں وہ قدرتی طور پر نہیں اگے بلکہ ان کو بویا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں بیٹا دنیا میں جتنے بھی جنگلات ہیں یہ تمام قدرتی طور پر ہیں، مگر چھانگا مانگا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قدرتی جنگل نہیں ہے بلکہ اسے جنگل بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت 7واں اور آخری سوال، کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، کھیوڑا کی شہرت اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان اسی مقام پر واقع ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان اس مقام پر واقع ہے اور جہاں سے ہم قدرتی نمک حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد اگلا سوال جو کہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایک بات کی وضاحت کرتے چلوں بیٹا کہ کتاب میں خالی جگہیں اور درست الفاظ کی نشاندہی پر مشتمل جملے ہیں جن کی آپ تکمیل کتاب میں ہی کر لیں گے۔ اس طرح یہ آپ کی کتاب کا چوتھا سوال ہے جسے آپ کاپی میں سوال نمبر 2 بنا کر تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے بیٹا الفاظ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مالا مال، حسن سلوک، 4 چاند لگانا، حلقہ بگوش اسلام یعنی اسلام کے حلقے میں داخل ہونا، فلک بوس اور اسی طرح کھو جانا۔ جملے ملاحظہ فرمائیے بیٹا، سب سے پہلا لفظ ہے مالا مال، یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ شاباش، یہ تھا جملہ مالا مال کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حسن سلوک، ہمیں ہر بڑے اور چھوٹے سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ لفظ ہے 4 چاند لگانا، تو دیکھیے عقبہ کی تلاوت نے پوری محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ اسی طرح حلقہ بگوش اسلام، تو جملہ دیکھیے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھ کر بہت سے کافر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اگلا لفظ ہے فلک بوس، پاکستان میں بہت سے فلک بوس پہاڑ ہیں۔ اسی طرح کھو جانا، اس کا جملہ ہے مشہور ہے کہ سیاح سوات کے قدرتی حسن میں کھو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ایک اور سوال مشق میں جو دیا گیا ہے، الفاظ و متضاد پر مشتمل، الفاظ اور ان کے متضاد الفاظ اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے قدرتی جس کی ضد ہے مصنوعی، مصنوعی۔ اسی کے ساتھ اگلا لفظ ہے خوش ذائقہ، تو اس کی ضد ہے بد ذائقہ۔ پستہ قد یعنی کہ دراز قد، اس کو پستہ قد بھی کہتے ہیں اور اسی طرح پست قد بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر اس لفظ کا استعمال پست قد کے طور پر ہوتا ہے۔ کثیر، تو اس کی ضد ہے قلیل۔ ٹھیک ہے، اور مشق کا آخری سوال واحد جمع پر مشتمل، ملک، باغات، مناظر، ایام، وطن اور مقام۔ ان الفاظ میں سے جو واحد ہیں انہیں واحد کے کالم میں لکھ کر ان کی جمع لکھنی ہے، اور جو جمع ہیں انہیں جمع کے کالم میں لکھ کر ان کا واحد تحریر کرنا ہے۔ اس طرز پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر محض آپ واحد اور جمع کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے، واحد اور جمع کو ہی تحریر کر لیں تو بھی
کافی ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں طرز پر آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ملک، تو اس کی جمع اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے ممالک۔ باغات جمع ہے، لہٰذا اس کا واحد تحریر کیا گیا ہے باغ۔ مناظر جمع ہے، لہٰذا اس کا واحد تحریر کیا گیا ہے منظر۔ ایام تو اس کا واحد ہے یوم۔ وطن تو اس کی جمع ہے اوطان۔ اسی طرح مقام واحد ہے تو اس کی جمع ہے مقامات۔ اس طرز پر بیٹا آپ نے سبق پاکستان کی سیر کی مشق سے آگاہی حاصل کی۔ اس طرح بیٹا آپ نے آج کی مشق ملاحظہ فرمائی۔ آپ کا آج کا کام بیٹا آپ سمجھ چکے ہوں گے، جی ہاں، ویڈیو سے دیکھ کر آپ اسی طرز پر انشاءاللہ یہ تمام کام تحریر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔